جو اللہ نے جو پوری زمین کی خلافت کا، پوری زمین پر حکومت کرنے کا جو وعدہ دیا ہے، وہ آج تک کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی جانشین کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ اس مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ ہمارے 12ویں امام ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ لوگوں کے پاس احادیث بہت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور پوری دنیا کو دین اسلام میں داخل کریں گے۔ اچھا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، یہ مطلب ہے؟ ملاحظہ فرمائی، یہ شیعوں کی تفسیر ہے؟ نہیں، الکشف والبیان عن تفسیر آیہ القرآن، تالیف الثعلبی، متوفا ہیں یہ سنہ 427، بہت پرانے مفسر اور بہت ہی جلیل القدر مفسر۔ یہ مجلد نمبر 19 سنہ 2015 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أي لَيُوَرِّثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَيَجْعَلُهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَتَهَا وَسُكَّانَهَا، کہ اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے جتنے زمین سرزمین ہیں، وعدہ دیا ہے کہ ان کو اس کا وارث اور ان کا مالک بنائے گا۔ عرب تو ہمیں معلوم ہے، عجم کون ہے؟ عجم پوری دنیا عجم ہے، جتنے غیر عرب ہیں وہ سب عجم ہیں، یعنی پوری لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی خلافت، عرب و عجم۔ آپ اپنے کتب لغت میں دیکھیے کہ عجم سے مراد فرس نہیں ہے، یا صرف روم نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر البغوی معالم التنزیل، ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی، مجلد نمبر 6، چاپ دار طیبہ۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے کیا مراد ہے؟ أي لَيُوَرِّثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَيَجْعَلُهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَتَهَا وَسُكَّانَهَا، کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ عزیز ساتھیو، آج کا جو ویڈیو ہے، حسن اللہ یاری صاحب ہیں جو اہل تشیع کے عالم ہیں، انہوں نے آیت استخلاف، یہ جس آیت کے اندر خلافت کے بارے میں جو یہ آیت ہے قرآن مجید کی جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورۃ نور آیت نمبر 55، اس کے بارے میں اور خلافت کے بارے میں اس نے کچھ باتیں کی ہیں کہ اس آیت کا جو ہے مقصود اور مطلوب جو ہے، اس آیت سے مراد صرف اور صرف امام مہدی ہیں اکیلے، بعد میں نہ صحابہ اس سے مراد ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل بیت مراد ہیں، بلکہ امام مہدی مراد ہیں۔ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، آمنو منکم، تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے عمل کرتے ہیں، کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں ضرور بے ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسے کما، جس طرح سے بنایا تم سے پہلے، من قبلہم کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا چکا ہے، اس طرح سے تم میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ آیت سے وہ کہتے ہیں کہ الذین، یہ جمع کا صیغہ ہے،
وعد اللہ الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے وعدہ کر چکا ہے، الذین ان لوگوں کے ساتھ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، الذی نہیں ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، الذی الذین ہے، آمنو آمن نہیں ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، آمنو، منکم کم بھی جمع کا صیغہ ہے، منکم میں کم بھی تمہارا، اور حاضر کا صیغہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے، یہ اگر یہ حاضر کا صیغہ ہے لیکن کم میں بعد میں ساری امت امام مہدی تک اور بعد کے اندر جو لوگ قیامت میں تک ہوں گے، یہ ساری آیتیں قرآن مجید ان کے لیے بھی ہے، لیکن پہلے مراد تو اس وقت کے لوگ ہوں گے جو اس وقت موجود تھے، ان کی وجہ سے اور لوگ بھی پھر اس میں آ جائیں گے، منکم میں کہ حاضر بھی ہوں گے اور اس سے مراد غائب بھی ہوں گے، دونوں ہیں۔ تو یہاں پر بھی منکم میں بھی جمع کا صیغہ ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ہم بھی ان کو، یعنی کہ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اللہ کے بندے آپ دیکھیں، الذین آمنوا اور یہاں پر کم، پھر چوتھا نمبر عملو اور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں ہم، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، لیکن ان تمام جمع کے صیغوں کو جو 5 جگہوں پر جمع کا صیغہ آیا ہے وہ اس کو واحد بنا رہا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف امام مہدی ہے، اور کم یہ جو حاضر کا صیغہ ہے اس کو غائب کی طرف لے جاتے ہیں، جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجود نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کم کم میں آ جاتے ہیں، کم سے کم تم میں سے 3، جمع کا صیغہ عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 2 کے لیے بھی نہیں، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تم لوگوں میں سے کم 3 کو تو ضرور خلیفہ بناؤں گا، اور یہ وعدہ بعد والے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، غائب لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن سب سے پہلے تو حاضرین سے مخاطب ہے نا اللہ تعالیٰ، پہلے تو وہ مراد لیے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بندے کو کہیں پر لوگوں کو کہے کہ بھائی تمہیں میں چیلنج دیتا ہوں، تم کو چیلنج ہے، یا کچھ لوگوں کو سے وہ بات کر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حاضرین مراد نہیں ہوں گے بلکہ وہ جو غائب بعد میں آئیں گے وہ مراد ہوں گے، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا، کوئی بھی مراد اس کی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی کہ وہ قیامت کے قریب جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ مراد ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ امام مہدی کی طرف بھی یہ جائے گی، لیکن سب سے پہلے تو مخاطب تو صحابہ کرام ہے، اس وقت جو اہل بیت وہ تھے۔ اب وہ کہتا ہے نہ ان میں سے نہ حضرت علی بھی نہیں ہے، نہ امام حسن ہے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، کوئی نہیں ہے مراد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا وہ لے رہا ہے۔ اگر جب آپ اکیلا لیں گے تو اس قرآن مجید کے آیت کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کم سے کم 3 ہوں گے تم میں سے، اور بعد میں اور بھی ہوں گے، لیکن ان تمام جمع کو آپ واحد کر کے یہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ ایک تو وہ اس آیت کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اگر جمع کی صیغے 5 جگہ پر جمع کی صیغے آئے ہیں، الذین اور دوسرا آمنو، منکم میں کم جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی تیسرا، چوتھا وعملو، وعملو جمع کا صیغہ، یہ چوتھا آ گیا، اور لیستخلفنہم میں ہم جمع ہو نہیں ہے، اکیلا ہوتا تو ہو آتا، اور لیکن ہم ہے، ہما بھی نہیں ہے کہ 2 کو، ہم ہے، جمع کا صیغہ ہے 3 یا 3 سے زیادہ، کم سے کم یعنی کہ 3۔ تو یہ 5 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے بنائے جن کو اللہ یاری صرف ایک واحد بنا رہا ہے۔ یہ کھلی تحریف ہے، معنوی معنی اور مطلب کے حساب سے قرآن مجید میں تحریف۔ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کو کیا مجبوری ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ہے فی الارض، زمین میں، تو وہ کہتا ہے زمین سے مراد یہ ہے کہ تمام زمین میں ہو، پوری کی پوری زمین میں خلیفہ۔ اور یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زمین پر خلیفے نہیں بنے، علی رضی اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہیں، لہذا پوری زمین میں خلیفہ صرف امام مہدی ہوگا۔ تو بھائیو، ارض
جو اس کا مراد یہ نہیں لیں کہ پوری کی جہاں پر زمین ہو تو زمین سے مراد کہیں پر جزء بھی ہوتا ہے، زمین کا جزء یعنی زمین کا ایک حصے کو بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو سونے کی جگہ بنائی، نیند کرنے کی جگہ بنائی۔ فراشا تو وہاں پر زمین میں ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، رزق کی تلاش بھی کرتے ہیں، بچھونا بنایا تمہارے لیے۔ تو زمین میں ساری کی ساری تو ہمارے لیے بچھونا نہیں ہے۔ یہ نارتھ پول پر ایسی زمین بھی ہے جہاں پر انسان اتنی ٹھنڈ ہے، 6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، 6 مہینے دن ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو انسان کا بچھونا نہیں ہے، وہاں پر انسان جا ہی نہیں سکتے، صرف جانور رہتے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہے، وہ تو انسان جاتے ہی مر جائے گا۔ نارتھ پول پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، کون جائے گا وہاں پر؟ لیکن زمین تو ہے۔ اس کا مطلب کہ زمین سے مراد جو ہے وہ زمین کا جزء ہو تو اس کو بھی زمین کہا گیا ہے۔ زمین کے کسی حصے کو زمین کا حصہ ہو کوئی تو اس کو بھی لفظ کلی طور پر پوری کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ خلاف نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کہنے لگے، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اے رسول ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی جب تک تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ زمین سے چشمہ نکل کے، تو کیا زمین سے مراد پوری زمین ہوگی؟ پوری دنیا کی زمین سے چشمہ نکال کے دکھائیں ہمیں؟ نہیں، یہاں پر زمین صرف مکے کے علاقے کو جو تھوڑا حصہ ہے، جزء ہے مکے سے، کہ اس میں آپ ہمیں چشمہ نکال کر دیں، لیکن مکے کی زمین کو جو حصہ ہے زمین کا، زمین کے حصے کو بھی ارض کہا گیا ہے قرآن مجید میں، تو جزء کو بھی کل کہا جاتا ہے۔ یار ہم نہیں کہتے کبھی کسی انسان پر ناراض ہو جائیں، کسی بچے کے اوپر، ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ، اس کو کہہ دیتے ہیں یہ بچہ تو شیطان ہے، یا کہہ دیتے ہیں یہ بچہ جو ہے یہ گدھا ہے، تو کیا وہ گدھا اور واقعی پورا مکمل شیطان ہو گیا؟ وہ جزوی حرکت کرتا ہے شیطان کے لیے، لیکن ہم اس پر پورا لفظ بول دیتے ہیں۔ جزء کے لیے پورا لفظ یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں سے بھی شیطان ہے، تو کیا وہ جزوی شیطان ہوں گے یا پورے کے پورے شیطان ہیں؟ وہ پورا کا پورا شیطان تو نہیں ہے، لیکن لفظ جزوی شیطان گری کرنے والا کچھ تھوڑی سی کرے تو اس کے لیے پورا لفظ مکمل آیا ہے، کل کا لفظ آ جاتا ہے۔ جزء کے لیے کل کا لفظ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو جزوی زمین کے لیے، زمین کے کس مختصر حصے کے لیے، چھوٹے سے حصے کے لیے بھی زمین کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، لہذا اس کا یہ چالاکی کرنا اور چکر دینا لوگوں کو، کیونکہ وہ زمین میں جو ہے نا وہ خلیفہ بنے گا، لا یستخلفنہم فی الارض، زمین میں، تو لہذا وہ پوری زمین مراد لے کر دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ورکعوا مع الراکعین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 ہے، 43 آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک جز کو کل کہا ہے، رکوع کو نماز کہا ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ لیکن نماز صلاۃ کی جگہ پر رکوع کا لفظ لایا گیا، جز ہے جو کہ یہاں قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 78 ہے، وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور صبح کا قرآن، صبح کے قرآن پڑھتے وقت فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں بھی صبح کی نماز کو قرآن کہا گیا، کیوں کہ قرآن تو صبح کی نماز میں ایک جز ہوتا ہے، اس باقی سجدے پڑھتے ہیں، جیسے حدیث ہم پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ لوگ پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے عطیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اس قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے پورا نام ہے صبح کی نماز کو قرآن الفجر کہا گیا، کہ فجر کا قرآن۔ تو قرآن مجید تو جز کو کل کی جگہ پر جز لفظ آ جاتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو کلی زمین کے لیے یہ نہیں ہے، جزوی زمین کے لیے بھی عرض ہے،
جہاں پر کلی زمین کے لیے بھی زمین کا لفظ آیا ہے اور جزوی زمین کے لیے بھی زمین کا لفظ آیا ہے، لہذا یہ دھوکہ دے رہا ہے اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ ایک تو یہ اس نے خیانت کی کہ جتنے بھی جمع کے 5 جگہ پر جمع کے سیگے ہیں ان کو واحد بنا رہا ہے۔ تو میں ان سے سوال کروں گا کہ بھائی 5 جمع کے سیگے ہیں، اگر اسے مراد واحد ہے تو وہ آیت کس طرح پھر ہوتی کہ آپ مانتے کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ مانتے، تو وہ آیت بتائیں، وہ آیت پھر بتائیں کس طرح سے ہوتی، کہ کس طرح کی آیت ہم آپ کو دکھا دیتے کہ پھر وہ آپ مان جاتے کہ یہاں جمع کا سیگا ہے تو ایک مراد نہیں ہوگا، اور بھی مراد ہیں، وہ کس طرح کی آیت ہوتی؟ اگر آپ جمع کے سیگوں کو واحد بنا رہے ہیں تو کیا واحد آتا تو پھر آپ کہتے جمع مراد ہے؟ یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ ہمیں دلیل دیں اگر ان آیات سے جہاں پر 5 جمع کے سیگے ہیں، اس سے مراد اگر واحد ہی ہے، تو اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ بہت سارے بنیں گے، جمع میں خلیفے بنیں گے، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس طرح وہ آیت کس طرح ہوتی؟ یہ حسن اللہ یاری کے جو ہم عقیدت لوگ ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان سے بھی سوال کروں گا کہ پلیز آپ لوگ بتاؤ کہ یہ جمع کے سیگے اگر مراد واحد ہے تو پھر اگر جمع ہوتے مراد کہ بہت سارے تو وہ کس طرح کی آیت ہوتی کہ آپ لوگ مانتے کہ ایک نہیں بہت سارے ہیں؟ وہ آیت ذرا بتائیں گے اس کے کس طرح کی ترتیب ہوتی ہے، اس میں کس طرح کا گرامر استعمال ہوتا؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کبھی بھی مرتے دم تک یہ نہیں بتا سکیں گے، اس میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ خلافت جو ہے زمین میں ہے، پوری زمین، لہذا پورا نہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر واحدہ ہیں، تو بہت سارے ہیں، ایک لیں گے، یہ قرآن مجید کی آیت غلط نکلے گی، نعوذ باللہ منہ، تو قرآن مجید نے بہت سارے لوگوں کو کہا اور صرف بنایا صرف ایک کو، یہ تو بہت بڑا وعدے کی برخلافی ہو جائے گی، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ پر نعوذ باللہ منہ الزام لگے گا۔ یہ کیسا عقیدہ ہے ان لوگوں کا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح کر دیا سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے اس طرح کا خلیفہ بناؤں گا جس طرح کا کما استخلف الذین من قبلہم، یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ یہ جو الفاظ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ خلیفہ اس طرح سے بناؤں گا جیسے پہلے بنے ہیں، پہلے آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام پوری زمین کا خلیفہ تھا، ساری کی ساری، یعنی کہ ایشیا بھی، یورپ بھی، آسٹریلیا بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، یہ سارے جتنے بھی ہیں ان سب میں سب کا ڈنڈ ہیں، ان سب میں وہ یعنی کہ وہ آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہاں صرف مکہ ارد گرد میں، مکے کے ارد گرد شام کا علاقہ، عراق وغیرہ، لبنان، فلسطین اور یہ عراق وغیرہ اور سعودی عرب، یہاں پر بھیجا گیا فی الارض، زمین میں، اور اس وقت اس کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ یورپ میں کون سے اس کے بیٹے اور اولاد تھے، اب اس کو اولاد بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری زمین میں میں نے ان کو خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو، وہ پوری زمین میں تو نہیں، لوگ ہی نہیں تھے، تو وہاں جا کر اس نے کس کی خلافت کا کون سا حق ادا کرنا تھا، کون سے مسئلے لوگوں کے حل کرنے تھے؟ اگر اس کی ایک اولاد مانے صبح اور شام اور انہوں نے شادیاں کی تو بھی ایک علاقے کے لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، وہاں جہاں پر وہ تھے وہیں ہوتے، وہ باپ کے ساتھ ہوتے، نہ کہ یورپ اور آسٹریلیا اور افریقہ تک وہ لوگ نکل گئے، وہ تو بعد میں چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑے سے حصے میں جس کو جہاں پر آدم علیہ السلام کو بھیجا، زمین کا کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، سورۃ صاد آیت نمبر 26 میں ہے، سورۃ صاد آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ تو کیا داؤد علیہ السلام افریقہ اور آسٹریلیا بھی وہاں تک اس کی حکومت تھی اور کوئی کسی کافر بادشاہ کی کوئی حکومت نہیں تھی وہاں تک خلیفہ تھے، وہ کسی خاص خطے ٹکڑے پر حصے پر زمین کے جز کو کل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پچھلے الفاظ پہلے الفاظوں کو واضح کرنے کے لیے بنایا کہ جس طرح سے پہلے لوگوں کو خلیفہ ٹکڑے پر بنایا گیا تھا، پورے روئی زمین پر نہیں تھی،
کیا داؤد علیہ السلام کی یہ نارتھ پول پر حکومت تھی؟ وہاں بھی وہ داؤد علیہ السلام جاتے تھے اور آدم علیہ السلام. اتنی سردی میں 6 مہینے کے رات اور 6 مہینے کے دن میں وہاں بھی جاتے تھے. شاید ظاہر ہے وہ بھی تو پھر زمین ہے نا. جب آپ مراد لیں گے پوری زمین تو پھر پوری زمین تو وہاں تک ہے، نارتھ پول تک ہے. تو 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات وہاں کیسے جاتے تھے وہ؟ اتنی سردی میں وہ جانور ہی مر جاتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ زمین سے مراد پوری زمین نہیں ہے، بلکہ زمین کا کچھ حصہ ہے، کچھ ٹکڑا ہے، یہ مراد ہے. جیسے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس مکے کے علاقے سے، مکے میں ادھر آپ ہمارے لیے چشمہ نکال کر دکھائیں تو ہم آپ کو مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس مکے کے علاقے کو بھی پوری زمین کہا گیا ہے، من الارض کہا گیا ہے، ینبوان. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے الفاظوں سے واضح کر دیا کہ مستخلف الذین من قبلہم، خلیفے یہ اس طرح کے ہوں گے جیسے پہلے خلیفے ہو چکے ہیں. تو پہلے خلیفے پوری زمین کے نہیں تھے. یہ اسکنڈینیویا سے آگے نارتھ پول پر جب ہم ہیں علاقے جہاں 6 مہینے اور 6 رات وہاں نہیں گئے تھے، اور نہ افریقہ نہ آسٹریلیا، کچھ ہی علاقے پر یہ سعودی عرب اور ارد گرد کے زیادہ تر انبیاء کرام ادھر ہی آتے رہے ہیں. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کہا ہوا ہے، لہذا اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. تو یہ 2 دلیل سے اس کے کہ ایک تو زمین سے مراد پوری زمین لے کر دھوکہ دے رہا ہے، جزو کو جو ہے نا وہ نہیں مار رہا. اور آپ دیکھیں ہارون علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کو کہا، اے ہارون تم ادھر رہو، اس پر آپ خلیفہ ہیں. اپنی قوم بنی اسرائیل پر چھوڑ کے چلے گئے صرف، اور وہاں پر بھی لفظ خلیفہ کہا ہے قرآن مجید میں. اے ہارون تم میری اس قوم میں خلیفہ ہو. میں اور خود چلے گئے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا تھا وہاں پر، کوہ طور پر آ جاؤ. 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا. جب 40 راتوں کا وعدہ لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون کو چھوڑ کے چلے گئے، صرف اپنی قوم بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر بس، تو بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام نے خلیفے کا لفظ بولا ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس بھائی کی باتیں جو ہیں نا وہ غلط ہیں. اور پھر آگے ایک اور بھی دلیل ہے. یار یہ بھی حد کر دی حسن اللہ یاری صاحب نے کہ دکھ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، اور اس وقت اہل بیتوں میں سے حضرت علی، صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں سے ان کو نکالا گئے، بیویوں کو انہوں نے طلاقیں دیں، ان کی جائیدادیں ضبط ان کی ہو گئیں، ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آئے، جنگیں کی، کبھی ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، بیویوں بچوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، رشتہ داروں کے ساتھ جنگیں کی، تبلیغیں کی، ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تکلیفیں اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے. اور اجرت کوئی لے جائے اور بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا. یہ کیا عدل ہے کہ محنت کچھ لوگ کریں اور اجرت کوئی اور لے جائے؟ محنت کریں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور اجرت لے جائے امام مہدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی جنگ میں شریک نہیں تھا. تو میں اللہ یاری صاحب اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ تمہارے پاس جب مزدوری کریں نا لوگ، مزدوری کرنے والے مزدور کچھ اور ہوں، اور آپ اجرت پھر کسی اور کو دیا کریں، دوسروں کو دے دیا کریں، ان کو نہ دیا کریں. ان کا حق پھر تمہارے عقیدے میں نہیں بنتا. پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. جب اجرت کا وقت آیا تو اجرت اللہ تعالیٰ نے انعامات سے کسی اور کو نواز دیا، امام مہدی کو، لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات، تکالیفیں برداشت کریں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور دوسرے صحابہ کرام، اور اجرت اور انعامات امام مہدی لے جائے. یہ اچھا عدل ہے آپ لوگوں کا. تو یہ بات ہی غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کلپ ان کی بھی سنیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں روایت بہت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا، اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا، اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا، اور
واضح ہے کہ کم میں وہ بھی داخل ہے کیونکہ عرش پر موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں 12 امام وہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ جاری صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ یار 12 امام اگر رسول حضرت امام آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیے گئے ہیں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ سے بھی پہلے، ابو طالب سے پہلے آیا؟ 12 امام جو ہے اپنے دادے پردادے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ابو طالب سے، پھر عبد المطلب سے، پھر ہاشم سے، قصی سے، یہ جتنے بھی ان کے دادے پردادے ہیں ان سب سے پہلے آ گئے اولاد، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوا، جہاں سے نسل چلی ہے پوری دنیا انسانیت کی۔ یار یہ عجیب معاملہ ہے کہ بیٹے باپ سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب کو کوئی سمجھائے کہ آپ کا اگر کوئی بیٹا ہو جو آپ سے بھی پہلے پیدا ہوا ہو تو آپ اس کو بیٹا مانو گے؟ لوگ کہیں کہ حسن اللہ یاری کا یہ بیٹا ہے جو پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، باپ سے حسن اللہ یاری سے پہلے، یا شادی سے پہلے کسی کو بیٹا مل جائے، کیا خیال ہے؟ غیرت کیا کہے گی؟ بیٹا قبول کرو گے؟ ایسی دلہن ہو، شادی کریں آپ اس کے ساتھ کہ 6 مہینے سے پہلے 2-3 مہینے کے بعد میں بیٹا مل جائے، کوئی بندہ قبول کرے گا؟ یہاں تو پہلے ہے، بعد میں بھی 2 مہینے 6 مہینے سے تھوڑا سا پہلے اگر آ جائے پھر بھی کوئی قبول نہیں کرتا۔ نہ شیعہ قبول کرے گا، نہ سنی، نہ وہابی قبول کرے گا۔ لیکن یہاں پر یہ عجیب منطق ہے کہ اولاد ماں باپ سے، دادا پردادا سے بھی پہلے ہے، پیدا کی گئی ہوئی ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، ہم بھائی اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایسی اولاد بھی نہیں چاہیے جو باپ سے پہلے پیدا ہوئی ہو۔ یہ عجیب منطق ہے، بہت ہی غلط ہے، یہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ بیٹے جو ہے نا باپ سے پہلے ہی آ جائیں، پیدا ہو جائیں۔ وہ جو نا لوگ اس کو تو قتل کر دیں گے، بیوی کو ہی۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیسی باتیں ہیں؟ محبت کے اندر یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ غلو، دین کے اندر غلو نہیں ہے۔ محبت میں انتہا کی محبت جو ہے نا یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ محبت بھی ایک حد کے اندر رہنی چاہیے۔ بارش کا پانی صحیح ہے لیکن حد کے اندر برسے تو بارش رحم ہوتی ہے، ورنہ عذاب ہوتا ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر لمٹ میں ہو تو رحمت ہے، ورنہ عذاب ہے۔ آپ کے اندر شوگر کی مقدار لمٹ میں ہو تو صحیح ہے، حد سے آگے نکل جائے تو عذاب ہے۔ یہ چیزیں جو رحمتیں ہیں یہ رحمت لمٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ محبت بھی کسی انسان سے، اہل بیت سے، 55 سے، 12 اماموں سے، صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمٹ میں ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر لمٹ میں نہیں ہے اور گلو کے حد تک چلی گئی ہے تو سمجھ لو کہ وہ رحمت نہیں ہوگی، محبت وہ عذاب ہو جائے گی۔ رحمت لمٹ میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، حد سے آگے نکل جائے محبت وہ عذاب بن جاتی ہے۔ بھائیو، میری حسن اللہ یاری سے بھی اور ان کے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ میری نہیں بات مانتے کہ فی الارض سے مراد زمین کا کچھ حصہ، اگر وہ نہیں مانتے بلکہ پوری زمین، وہ ضد کر رہے ہیں کہ اسے مراد پوری زمین پر حکومت کرنا مراد ہے، تو پھر وہ ثابت کریں کہ امام مہدی اس کی جو وضاحت، جو ڈیفینیشن کر رہا ہے ارض کی، اس حساب سے تو امام مہدی بھی جو ہے نا وہ فٹ نہیں ہوں گے، وہ بھی حکومت نہیں کر سکیں گے۔ 6 مہینے اور 6 راتیں، یہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے قطب شمالی پر، تو اللہ کے بندے وہ پھر حکومت وہاں پر کیسے کریں گے؟ اگر وہ زمین کا حصہ، کوئی جز، ٹکڑا ارض سے مراد نہیں لیتے اور اپنی چلاتے ہیں کہ ارض سے مراد پوری زمین ہے، تو پوری زمین میں جو یہ معنی لے رہا ہے اس پر تو امام مہدی بھی پورا نہیں اترے گا۔ اس کے اپنے اصول کے اوپر سے امام مہدی بھی وہاں نہیں جا سکے گا، کیونکہ 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہے، تو وہاں انہوں نے کیا حکومت کرنی ہے؟ کسی نے بھی وہاں پر نہیں کرنی۔ تو بھلے آپ لوگ زور لگائیں اور اس پر پھر مجھے دلیل دے پر انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ لوگوں سے کوئی دلیل نہیں بن سکے گا۔ نتیجہ وہی بات آ جائے گی کہ زمین سے مراد ہوگا زمین کا کچھ ایسا،
طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں جتنی طاقت تھی اس حساب سے تم نے عمل کیا یا نہیں کیا، حکومت کی یا نہیں کی۔ جتنی طاقت ہوتی ہے، فتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو رسول اللہ نے جتنی طاقت تھی، عمر فاروق نے جتنی طاقت تھی، صحابہ کرام نے جتنی طاقت تھی، اس پر انہوں نے اللہ کے پر حکومت کی ہے۔ تو امام مہدی کو بھی جتنی طاقت ہوگی کرے گا، لیکن پوری زمین مراد وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر 6 مہینے شہرات پر تو امام مہدی بھی نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں تھیں کچھ جو اللہ یاری صاحب نے کی، غلطیاں ہیں یہ ان کی، اور مجھے سر ان کے لیے یہ کچھ دوستوں نے کہا کہ اس پر اللہ یاری نے جو بنائی ہے ویڈیو، اس کا جواب آپ دے دیں، تو میں نے الحمدللہ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ بالکل اس آیت سے معلوم ہوا کہ کم از کم بھی 3 جو ہے نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، لیکن الحمدللہ چوتھا علی ہوا، کیونکہ جمع کے سیگے ہیں، اور انہی میں سے وہ جو موجود تھے اس وقت 5 حضرت حسن بھی ہوا ہے۔ اور یہ جمع کے سیگے جب ہم کہتے ہیں 5 ہیں تو یہ قرآن مجید کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ جب ہم کہیں گے کہ نہیں صرف امام مہدی ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کم سے کم 3 اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے، اور صرف ایک بنائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی غلط ہو جائے گا اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی غلط ہو جائے گی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ عقیدہ کفریہ ہو جائے گا۔ لہذا اس نے یہ ان آیتوں کا گویا کہ انکار کیا ہے حسن اللہ یاری۔ اگر جواب ہے، ہمت ہے کسی میں، اس کی طرف سے التشد کے بہت سارے ساتھی ہیں، وہ جواب دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔